لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. علاوہ کوئی. اب اس بات کے بعد پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف بات شروع ہوئی اور یہاں سے بات شروع کی ہے 117 نمبر آیت سے اور 119 نمبر آیت تک یہ ساری آیات ایک ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. اور اس سے پیچھے آپ کو یاد ہو اگر صبح کا تو ایک تیسرا گروہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، وہ کس آیت میں آیا تھا؟ جو تیسرا گروہ تھی نا وہ ایک آیت کون سی تھی؟ 106. وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور ایسے ہیں وہ لوگ کچھ ابھی جن کا کام ابھی ڈھیل میں ہے، پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالی چاہے تو انہیں عذاب دے. وإما یتوب علیہم، اور اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. یہ عرض کیا تھا نا کہ اس تیسرے گروہ کا تذکرہ پھر آئے گا، اب یہ پھر آ گیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 117، 18 اور 19 یہ 3 آیات نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کی، خاص طور پہ خدا نے اپنا انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے یہاں پہ، اور خاص تعلق جو اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے رفقاء کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے. ان آیات میں خدا نے خاص طور پہ اس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے خاص طور پر مہربانی کی ایک، والمہاجرین، اور مہاجرین پر بھی خدا نے خاص طور پہ مہربانی کی، والانصار، اور انصار پر بھی، الذین، یہ سارے کے سارے لوگ، نتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا ساتھ دیا. کب؟ فی ساعۃ العسرہ، ایسی گھڑی میں جو بہت ہی مشکل کی گھڑی تھی، اس مشکل گھڑی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور اتنی مشکل گھڑی تھی کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یزیغ قلوب فریقین، کہ اس گروہ کا دل ہل کے رہ گیا تھا، تزلزل میں چلا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں. ثم تاب علیہم، اللہ نے خاص طور پر ان پہ مہربانی کی. انہ بہم رؤوف الرحیم، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے. تاب اللہ علی النبی جو لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا. اتنا بڑا جہاد کا یہ موقع تھا جس پہ کم و بیش 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نکلے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت اللہ نے عنایت فرمائی. لقد تاب اللہ علی النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کا احسان فرمایا کہ نبوت ان پہ مکمل کر دی. اللہ نے بہت ہی احسان ان پہ کیا. والمہاجرین، اور مہاجرین پہ بھی خدا نے احسان کیا. والانصار، اور انصار پہ بھی خدا نے خصوصی طور پر مہربانی کی. اب یہاں پر المہاجرین والانصار یہ دونوں کو اللہ نے بغیر کسی قید کے ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایسی جماعتیں تھیں کہ یہ سب کے سب بخشے ہوئے. اور اس میں تمام وہ لوگ آ گئے جو مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، کیونکہ جب فتح ہو گئی تھی تو پھر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، یہ سب لوگ آپس میں برابر نہیں. اور اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح،
اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت جنہوں نے کی بہت بڑے لوگ تھے، کریم تھی پورے اسلام کی، نتبعوہ فی ساعۃ الاسرا، اور انہوں نے ساتھ دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی گھڑی جو بڑی مشکل کی گھڑی تھی۔ ساعۃ الاسرا خدا جسے کہے کہ وہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی، سوچنا چاہیے انسان کو کہ وہ کتنی تنگی کا وقت ہوگا، تنگی کا وقت ایسا کہ گرمی کا موسم، شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور پچھلے سال اس سے کھجوروں کی فصل نہیں ہوئی ہے، اور جو لوگ بھی فصلوں کا کام کرتے ہیں اور جو کسان ہوتے ہیں جن کے باغات ہوتے ہیں، اس کی ساری زندگی کا سرمایہ اور پونجی وہ فصل ہوتی ہے، سارے سال کے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ فصل پہ یہ کام کر لیں گے، پھر پیسے آ جائیں گے، پھر اس کو خرچ کر دیں گے، اور ایسا وقت آ گیا کہ پھل بالکل تیار ہیں، اترنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چلو۔ باغات کا زمانہ، فصل کے تیار ہونے کا زمانہ، اور جانا بھی کہاں ہے؟ 700 کلومیٹر، کوئی تھوڑا سا سفر ہے، 25-30 ہزار کا مجمع 700 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، تو جگہ جگہ پر رکنا، لوگوں کو چیک کرنا، کم لوگ ہوں تو چلو زیادہ سفر نکل جاتا ہے، زیادہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، سفر کیسے ہوگا پورا؟ اور 50 دن کے قریب لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اس سفر میں، اور پھر مقابلہ بھی کسی ایک قبیلے کا نہیں، مکہ والوں کا نہیں، بلکہ دنیا کی سب سے اچھی تربیت یافتہ بادشاہی فوج جو تھی اس کے مقابلے میں گئے ہیں، کیونکہ وہاں تو سامنے ہرقل تھا، اور ہرقل کچھ ہی عرصہ پہلے ایران والوں کو پیس کے آیا تھا، اور وہ تو بیت المقدس میں آیا تھا خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے، ابھی کچھ ہی برس پہلے، 3 سال پہلے 6 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، یا 7 ہجری میں وہ آیا تھا تو 9 میں یہ پیش آ گیا ہے، یا اس کے بھی کچھ بعد میں، اور سواریاں اتنی کم تھیں کہ حدیث میں آیا ہے ایک جگہ 3 اونٹ، اور ایک جگہ آیا ہے کہ 10 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا۔ اب 10 آدمی اور وہ پیدل بھی چل رہے ہیں، اور اونٹ بھی ان کے پاس ایک ہی ہے، اتنی مشکل یہ گھڑی تھی، اور رسد کی اتنی کمی اور چیزیں کھانے کی اتنی کم تھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں وہ وقت آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 کھجور ہم 2 آدمیوں کو دے دیتے تھے 24 گھنٹے میں، اور فرماتے تھے بس یہ کھاؤ۔ آدمی سوچے اپنے اوپر رکھ کے کہ میں اگر ہوتا تو اس زمانے میں کیا ہوتا، کسی کی ہمت ہو سکتی کہ 24 گھنٹے میں 1 کھجور کھانے کو ملے، اور پھر پیدل بھی چلنا پڑے، اور گرمی کا سفر بھی، اور پانی کی بھی قلت، اور یہ سب چیزیں، ان سب مصائب اور تکالیف کی جو تشریحات ہیں یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اسی لیے اللہ نے تعریف کیا ہے کہ مہاجرین اور انصار یہ سارے ایسے لوگ تھے، ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کا دل بس اپنی جگہ سے ہل ہی گیا تھا کہ جائیں گے کیسے اور یہ ہوگا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم تاب علیہم، اللہ تعالی نے ان کی طرف خاص توجہ کی، رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، اپنی رحمت اللہ نے ان پہ نازل کر دی۔ کون سا گروہ تھا؟ مفسرین نے عام طور پہ اس کی تصریح نہیں کی بھی ہے تو اس میں اختلاف ہے، کوئی بھی گروہ تھا، یہ لوگ بجائے بچھڑ جانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، اور انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں بہت۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر کیا کرتا ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ یا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سب کے لیے رؤوف و رحیم ہے، تو یقیناً، لیکن یہاں پر خاص طور سے اس گروہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ان کے لیے بہت ہی رؤوف ہے، بہت ہی رحیم ہے، بار بار مہربانی کرنے والا ہے اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ ایک پورا گروہ ہو گیا، یہ ان کی معافی ہو گئی، یہ جو لوگ تھے سارے